مجھے بہکایا گیا، میری برین واشنگ کی گئی، تربت سے گرفتار خودکش بمبار خاتون عدیلہ بلوچ منظر عام پر آ گئی، میڈیا سے گفتگو نے بڑا انکشاف کر دیا، خودکش حملے کرنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا، مجھے بتایا گیا کہ پہاڑوں پر جا کر آپ کو نئی زندگی مل جائے گی، دہشت گرد بلیک میل کر کے بلوچ خواتین کو ورخلاتے ہیں، نصیحت کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں، یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج واشنگٹن میں ہوگا، قرض پروگرام کی منظوری متوقع، اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب قرضے کی منظوری پر غور کیا جائے گا، نیا بیل آؤٹ پیکج 37 ماہ پر محیط ہوگا، منظوری سے پاکستان کو دیگر عالمی اداروں ممالک سے بھی فنڈز ملیں گے، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو طے پایا تھا۔ ملک کو چلانا ہے تو اچھی سیاست کرنی ہوگی، کچھ لوگوں نے سیاست کو بدنام کیا ہوا ہے، سیاست ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کبھی سفارش سے کسی کو نوکریاں نہیں دی، میری کابینہ میں 95% لوگ پڑھے لکھے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب نے میرٹ کو 100% یقینی بنانے کا عندیہ دے دیا۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے چینی سفیر کی ملاقات، ٹیکنالوجی، کاروبار، سرمایہ کاری شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے امکانات کا جائزہ، نواز شریف نے کہا چین ہمارا قابل اعتماد دوست ہے، ہمیں عظیم قوم کے ساتھ اپنے تعلقات پر فخر ہے، مریم نواز بولی چین کے ساتھ مل کر معاشی معاوضے پیدا کر سکتے ہیں، چینی سفیر نے کہا پاکستان کے ساتھ اپنی دوستی بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، مریم نواز نے چینی سفیر کی دورہ چین کی دعوت قبول کر لی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے نئے اقدام، نان فائلرز کی کیٹیگری ختم، ٹیکس دینے والے مشکل سے دوچار، مزید 15 پابندیاں لگانے کا فیصلہ، جائیداد، گاڑیوں، بین الاقوامی سفر، کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری پر پابندیاں شامل، وزیر اعظم نے منظوری دے دی، آرڈیننس لانے کا عمل جاری، ایف بی آر سرگرم۔ عوام ایک اور ریلیف سے محروم، قومی بچت اسکیموں کے شرح منافع میں کمی، سیونگ، اسپیشل سیونگ اکاؤنٹ، ڈیفنس سیونگ اسکیمز کا شرح منافع کم کر دیا گیا، ریگولر انکم سرٹیفکیٹ اور بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ پر بھی پہلے سے کم منافع ملے گا، پینشنز اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹس کا سالانہ منافع گھٹا کر 15.36% سے 14.16% کر دیا گیا، نئی شرح منافع کا اطلاق 25 ستمبر 2024 سے ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توشہخانہ ریفرنس، اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نیب کو واپس بھیجنے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا، نیب ترامیم کے بعد یہ کیس اس عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، کیس کو واپس چیئرمین نیب کو بھیج دیا جائے، عدالت صدر زرداری کو پہلے ہی استثناء دے چکی، یہ کیس یہیں رکا ہوا ہے، صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک کا استفسار، محفوظ شدہ فیصلہ 14 اکتوبر کو سنایا جانے کا امکان۔ بلاول بھٹو کا یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ ایک عدالت نے ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا، رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نے آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت کو لازمی قرار دے دیا، میڈیا سے گفتگو میں کہا وقت کی ضرورت ہے، آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی کا موقف واضح ہے، ملک کو فیملی کوڈ کی بھی ضرورت ہے، ملک میں آئینی وفاقی عدالت کا قیام ضروری ہے، آئینی وفاقی عدالت سے عوام کو ریلیف ملے گا، پاکستان پیپلز پارٹی اس پر متفق ہے۔ ملین پاؤنڈز ریفرنس کیس، 190 بشرا بی بی کے وکیل عثمان گل کی عدم حاضری، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکیل کو تفتیشی افسر پر جرح کے لیے آخری مہلت، وکلاء صفائی جان بوجھ کر ریفرنس کی سماعت کو التوا کا شکار کر رہے ہیں، ریفرنس میں وکلاء کے وکالت نامے موجود ہیں، عثمان گل بیماری ہیں تو باقی وکلاء آخری گواہ پر جرح کرائیں، عدالت کے ریمارکس آئندہ سماعت جمعے تک ملتوی۔
بانی پی ٹی آئی کے قاضی فائز عیسیٰ پر وار۔ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کے بینیفیشری ہیں جو انصاف نہیں ہونے دے رہے۔ یہ سب گینگ آف 3 کو توسیع دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہاں سارے فیصلے لکھے ہوئے آتے ہیں، ججز صرف آ کر سنا دیتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز بھی تابع ہو جائیں۔ یہ سپریم کورٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ الیکشن کے فراڈ کو چھپانے کے لیے انہیں اپنے ججز چاہیے۔ سابق وزیر اعظم کی اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 وفاقی حکومت کے وکیل کا درخواست کے دائرہ اختیار پر اعتراض۔ درخواست پر سماعت کرنے کا لاہور ہائی کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا۔ عدالت درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے مسترد کرے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہو سکتی ہے۔ عدالت نے ابتدائی سماعت کے بعد درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوبارہ گنتی، انتخابی دھاندلی کا کیس، سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ آ گیا۔ دوبارہ گنتی کی صورت میں فارم 45 اور 47 کو حتمی نہیں کہا جا سکتا۔ جب تک دوبارہ گنتی کا آرڈر نہیں آتا، فارم 45 اور 47 کو درست تصور کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 14 نصیر آباد میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی اور انتخابی دھاندلی کے کیس کا فیصلہ جاری کر دیا۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا فیصلے پر رد عمل۔ لیگی رہنما سپریم کورٹ کے فیصلے سے ناخوش۔ پی ٹی آئی نشستوں کے کیس میں دعوے دار ہی نہیں تھی تو ریلیف کیسے دے دیا گیا؟ عطا تارڑ نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ کوئی فریق نہ ہو، ریلیف نہ مانگا ہو، اسے ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے؟ حلف نامہ دینے والے پارٹی کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ پی ٹی آئی کی سنی اتحاد کونسل جوائن کرنے کو بھی غلطی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا، ترکیہ کے صدر کی اقوام متحدہ میں فلسطین پر تقریر دلوں کو چھو لینے والی تھی۔ ترکیہ کے صدر نے جلد دورہ پاکستان کا بھی وعدہ کیا ہے۔ بحرانوں، جنگوں اور بیماریوں کو مل کر ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک میں ایس ٹی جی موومنٹ اجلاس کے پینل مباحثے میں خطاب۔ کہا، تباہ کن سیلاب سے پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ اسکولوں سے باہر کروڑوں بچوں کو تعلیم کی فراہمی ایک بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے افتتاحی اجلاس میں وفد کے ساتھ شرکت 27 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ کوئٹہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ، 2 اہلکاروں سمیت 12 شہری زخمی۔ دھماکہ ہوتے ہی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ پولیس اہلکاروں پر حملہ گشت کے دوران کیا گیا۔ پولیس حکام کا بیان۔ امریکی صدر کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کی حمایت کا اظہار۔ اپنے خطاب میں امریکی صدر اسرائیلی زبان بولنے لگے۔ کہا، اسرائیل پر حماس نے حملہ کیا اور 1200 لوگ مارے گئے، جس میں 40 سے زائد امریکی بھی شامل تھے۔ 250 معصوموں کو یرغمال بنایا گیا۔ مجھے ان کا بڑا غم ہے۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر بم برسائے۔ ہم اسرائیل کو سیکیورٹی دینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں، شہید معصوم شہریوں سے متعلق بات کرنا ہی بھول گئے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ہیڈ کوارٹرز پر حملہ، لبنانی گروپ حزب اللہ کی کامیاب حملے کی تصدیق۔ کارروائی واقی ٹاکی حملوں کا جواب تھی۔ ترجمان حزب اللہ کا بیان منظر عام ہو گیا۔ حزب اللہ نے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر راکٹ داغ دیے۔ قادر 1 بیلسٹک میزائل سے تل ابیب پر حملہ کیا۔ سعودی عرب کا لبنان میں جاری صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ خطے میں تشدد اور بڑھتی کشیدگی کے اثرات خطرناک ہوں گے۔ سعودی وزارت خارجہ نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ فریق تحمل کا مظاہرہ کریں، خطے اور عوام کو جنگ کے خطرات سے دور رکھیں۔ بین الاقوامی برادری فریقین خطے میں تنازعات کے خاتمے کے لیے ذمہ داریاں ادا کریں۔
ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے نتنیاہو کو ہٹلر قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب۔ رجب طیب اردوان نے کہا، غزہ خواتین اور بچوں کا دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بن چکا ہے۔ غزہ میں بچے ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کا نظام بھی مر رہا ہے۔ سیکیورٹی کونسل سے کہتا ہوں، غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ نتنیاہو اور اس کے نیٹ ورک کو روکنے کے لیے کس چیز کا انتظار ہے؟ ایک سیاسی کھیل کے لیے پورے خطے کو خطرے میں ڈالا گیا ہے۔ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والوں سے کہتا ہوں، کب تک بے شرمی سے یہ خون ریزی دیکھتے رہو گے؟ ایران مغرب کے ساتھ جوہری معاہدے پر بات کے لیے تیار ہو گیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مغرب کو جوہری معاہدے کی پیشکش کر دی۔ فلسطین میں نسل کشی کے خاتمے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا، ایران پر عائد پابندیاں غیر انسانی ہیں، عام لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ ایران عالمی برادری کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور چیمپئنز ون ڈے کپ میں پینتھرز نے بآسانی مارکورس کو 7 وکٹوں سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ مارکورس کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 137 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پارٹ ٹائم اسپنر سائم ایوب مارکورس کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوئے، 5 وکٹیں لے اڑے۔ جواب میں پینتھرز نے 138 رنز کا ہدف بآسانی 24ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ عثمان خان 26 گیندوں پر 54 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں NTN نیوز اور میں ہوں پلوشہ محمود اور میں ہوں امارہ ندیم۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبریں شامل کریں گے تفصیل کے ساتھ اس بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔